کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں ایک سخی اور ایک بخیل ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ دونوں اللہ کے حکم سے لمبا سفر کرتے ہوئے ایک بیابان سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک عظیم شہر کے کنارے پر واقع ایک گھنے جنگل کے آغاز تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑا درخت دیکھا جس کا سایہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سخی نے بخیل سے کہا، آؤ آج رات یہاں آرام کر لیتے ہیں، کل صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ بخیل نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور دونوں درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ پھر سخی نے اپنا کھانا نکالا اور بخیل سے کہا، پہلے ہم میرا کھانا کھا لیتے ہیں اور جب رات ہو جائے گی تو تمہارا کھانا کھائیں گے۔ مگر جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو بخیل نے دل میں سوچا، سفر ابھی طویل ہے، اگر سارا کھانا کھا لیا تو آگے بھوک میں کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا کھانا اکیلے ہی چھپا کر کھا لیا۔ جب سخی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بخیل سے جدا ہو جائے گا۔ وہ اسے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں چل پڑا، یہاں تک کہ ایک پرانی ویران آٹا پیسنے کی چکی تک جا پہنچا۔ اس نے کہا، آج کی رات یہیں بسر کرتا ہوں، صبح اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ چکی کی بالائی منزل پر چڑھ گیا اور سونے ہی والا تھا کہ اسی دوران کچھ درندے ایک کے بعد ایک چکی کے اندر داخل ہونے لگے۔ پہلے شیر داخل ہوا، پھر چیتا، پھر تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی۔ جب سب جانور جمع ہو گئے تو شیر کھڑا ہوا اور بولا، السلام علیکم اے جنگل کے ساتھیوں، معزز مجلس میں خوش آمدید ہے۔ پھر شیر نے کہا، میں نے تم سب کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے اور تمہارے نظم و نسق پر خوشی ہوئی۔ تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہو گے۔ اب اگر کسی کے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو وہ بیان کرے۔ چیتا بولا، اے وقت کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک چوہا ہے جس کے پاس 100 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ہر صبح سورج نکلتے ہی ایک ایک کر کے انہیں سورج میں رکھتا ہے اور 1 گھنٹے بعد واپس رکھ دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ پھر تیندوا بولا، اے عقل مند بادشاہ، میرے علاقے میں انسانوں کا ایک بادشاہ رہتا ہے جس کا نام شاہ فیروز ہے۔ وہ بہت منصف ہے، چھوٹا بڑا سب اس کی بات مانتے ہیں، لیکن اس کی ایک بیٹی ہے جو وہ سخت بیمار ہے اور طبیب عاجز آ چکے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو شخص شہزادی نازلی کا علاج کر دے گا وہی اس کا شوہر بنے گا، اور اس بیماری کا علاج ایک مخصوص مرغی کے انڈے میں ہے جو کریا ظفر میں رہنے والے ایک غریب کسان کے پاس ہے۔ پھر بھیڑیا بولا، اے عدل و انصاف کے بادشاہ، میرے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہیں، مگر وہ درخت پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے ایک بڑا خزانہ دفن ہے جو اتنا وسیع ہے کہ آپ کے دربار میں بھی نہ سما سکے۔ پھر گیدڑ بولا، اے اعلیٰ مرتب اے اعلیٰ مرتب بادشاہ اے اعلیٰ مرتب بادشاہ، انسانوں نے ہمارے اور مرغیوں کے بیچ ایک باڑ لگا دی ہے۔ بھوک کی شدت سے میری قوم نڈھال ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ننھے گیدڑ اب پھل کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور سبزیاں بھی بھوک سے ختم ہو چکی ہیں۔ پھر لومڑی بولی، اے بادشاہ، آپ کی وسعت قلبی سے رعایا ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہی ہے، مگر میرے علاقے میں شکار بہت بڑھ گیا ہے اور رعایا بنی آدم کے ظلم کی شکایت کر رہی ہے۔ اے دشمنوں کے سروں کو جھکانے والے، ان کی فریاد پر توجہ دیجیے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ زمین کا محافظ پایا۔ یہ سب باتیں سن کر سخی شخص جو چکی پر چھپا ہوا تھا سانس روکے بیٹھا رہا کہ کہیں درندے اسے نہ دیکھ لے۔ جب رات بیت گئی اور صبح طلوع ہوئی تو تمام جانور اپنے اپنے راستے چلے گئے۔ شیر سب سے پہلے نکلا، پھر باقی جانور پیچھے پیچھے نکل گئے۔ تب سخی شخص نیچے اترا اور اس جگہ گیا جہاں چوہے کا ذکر چیتے نے کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چوہا واقعی ایک ایک کر کے سونے کی 100 اشرفیاں نکال رہا ہے اور سورج میں رکھ کر 1 گھنٹے بعد واپس رکھ دیتا ہے۔ تب سخی نے ایک پتھر اٹھایا اور چوہے پر مارا، جس سے چوہا بھاگ گیا۔ پھر اس نے ساری اشرفیاں اکٹھی کی اور روانہ ہوا اس گاؤں کی طرف جہاں وہ کسان رہتا تھا جس کے پاس مخصوص مرغی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مرغی وہی ہے جیسا تیندوے نے بیان کیا تھا۔ اس نے کسان سے مرغی خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور 10 سونے کی اشرفیاں پیش کی۔
کسان کو یقین نہیں آیا کہ ایک مرغی اتنی قیمتی داموں بک سکتی ہے۔ اس نے فوری سودا قبول کر لیا اور مرغی سخی کو دے دی۔ سخی مرغی کو لے کر دور ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ مرغی انڈا دے۔ جب مرغی نے انڈا دیا، اس نے انڈا جیب میں رکھا اور شاہ فیروز کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل پہنچ کر اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ عظیم، میں ایک اہم کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ سخی نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزادی نازلی بیمار ہے اور حکیم و طبیب سب عاجز آ چکے ہیں۔ اگر ایک معمولی بندہ اس بیماری کا علاج کر دے تو کیا انعام پائے گا؟ بادشاہ نے کہا، اگر تو اسے شفا دے دے تو وہ تیری بیوی بنے گی، اور اگر جھوٹا نکلا تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سخی نے شرط قبول کی، مگر اس نے ایک شرط رکھی، میں علاج ایک ایسے کمرے میں کروں گا جہاں مجھے اور مریضہ کو صرف وہی دیکھ سکے جو زمین و آسمان کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی اور دو محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے شہزادی کے کمرے تک لے جائے۔ کمرے میں پہنچ کر سخی نے دیکھا کہ شہزادی بستر پر بے ہوش پڑی ہے۔ بیماری نے ان کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سخی نے دل سے دعا کی کہ اے اللہ، اس انڈے میں شفا رکھے جیسا کہ تیندوے نے کہا تھا۔ پھر اس نے انڈا توڑا، ایک برتن میں انڈے کا مواد نکالا، کپڑے کا ایک ٹکڑا ڈبو کر شہزادی کے جسم پر لگانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں شہزادی نے ہلکی سی جنبش کی۔ سخی حیران رہ گیا۔ کچھ دیر بعد جس نے دوبارہ دوائی لگائی، شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ پھر 1 گھنٹہ صبر کے بعد دوبارہ دوا لگائی، شہزادی بولنے لگی۔ پھر چوتھی بار دوا لگائی تو شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہ تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ شہزادی کے شفا یاب ہونے پر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے سخی کا دل سے شکریہ ادا کیا، پھر فوراً قاضی کو بلایا اور اپنی بیٹی کا نکاح سخی سے کروا دیا جیسا کہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد شاہی حکم سے شادی کی خوشی میں جشن منایا گیا اور پورے شہر میں خوشیاں چھا گئیں۔ اگلی صبح سخی نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ محترم، آپ کی سلطنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور جڑیں زمین کے اندر بہت گہرائی تک جاتی ہیں، لیکن وہ پھل نہیں دیتا کیونکہ اس کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے۔ ایسا خزانہ جو آپ کے محل میں بھی سما نہیں سکتا۔ آپ میرے ساتھ کچھ سپاہی اور مزدور بھیج دیں تاکہ ہم اسے نکال سکیں۔ بادشاہ نے فوراً سپہ سالار فوج اور بہت سے مزدوروں کو سخی کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ درخت کے پاس پہنچے اور گڑھا کھودنا شروع کیا، یہاں تک کہ آخر کار خزانے تک پہنچ گئے اور اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سخی نے خزانے کا کچھ حصہ مزدوروں میں بانٹ دیا، پھر ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔ چند دن بعد جب سخی شہر کی گلیوں میں چہل قدمی کر رہا تھا تو اسے اپنا پرانا ساتھی بخیل نظر آیا۔ سخی نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اسے ضیافت کی پیشکش کی، مگر بخیل نے انکار کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھے بتاؤ تم اس حال تک کیسے پہنچے؟ سخی نے اسے ساری کہانی سنائی، یہاں تک کہ جنگل کے جانوروں کی مجلس اور کیسے اس نے ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھا کر مال و دولت، شہزادی اور عزت حاصل کی۔ یہ سن کر بخیل کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا۔ وہ فوراً جنگل کی ویران چکی کی طرف بھاگا، مگر پچھلی مجلس کو گزرے پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اب جانوروں کی نئی مجلس کا وقت آ گیا تھا۔ اسی طرح شیر، چیتا، تیندوا، بھیڑیا، گیدڑ اور لومڑی ایک کے بعد ایک چکی میں داخل ہوئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو شیر نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان سے کہا کہ اپنی باتیں پیش کریں۔ بھیڑیا بولا، اے جنگل کے بادشاہ، ہم تو اس سے کیسے بات کریں؟ پچھلی بار ہم نے ایسی باتیں کی جو ہماری مجلس سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ باتیں باہر کیسے پہنچ گئی؟ چوہے کی اشرفیہ چوری کر لی گئی، انڈے والی مرغی بیچ دی گئی اور درخت کے نیچے سے خزانہ نکال لی گیا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں سن رہا ہے۔ شیر نے فوراً حکم دیا کہ پوری چکی کی تلاشی لی جائے۔ تمام درندے جگہ جگہ پھیل گئے اور تلاشی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے بخیل کو چھپا ہوا پا لیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالنے کی کوشش کی، مگر بخیل بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ البتہ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ یہ بخیل کی لالچ کا انجام عبرتناک ہوا۔ جبکہ سخی اپنی نیکی، عقل اور فیاضی کی بدولت شہزادی نازلی
کے ساتھ شاہی محل میں خوشحال زندگی گزارتا رہا، حالانکہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ ایک نوالے کا محتاج تھا۔